صرف ایک ٹاپک ہے، وہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کی جو سب سے لیڈنگ ڈیمانڈ ہے۔ اس کو فیس آف اٹ دیکھ رہے ہیں کہ یار 12 سیٹیں ختم کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے بڑے ہنگامے ہم نے کھڑے کرائے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ڈیمانڈ ہے۔ اگر ان کے ساتھ کشمیریوں کی سپورٹ ہوتی تو یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کر 2023 کے بعد 2 دفعہ الیکشن کی اپرچونٹی ملی ہے ان کو، ابھی پھر اپرچونٹی ملی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی بنا کے ہیں 2/3 میجارٹی لیں اور جا کر جو کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا اس کے اندر سے یہ سیٹیں امینڈ ختم کرا دیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو محبت کے، قربت کے، سالیڈرٹی کے رشتے ہیں، ان رشتوں کو میں دراڑ ڈالی جائے۔ تو جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی چیزیں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں تو بہت فائدے ہیں، پاکستان کی بہت سی رسپانسبلٹی، ابلیگیشن ہیں جو کہ پاکستان کے لیے لائبلٹیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع صرف ایک ٹاپک ہے، وہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کی جو سب سے لیڈنگ ڈیمانڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین کی 12 سیٹیں اسپیشل سیٹیں رکھی گئی ہیں، جو مہاجرین پاکستان میں سیٹلڈ ہیں اور ان کے نمائندے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جا کر 12 نمائندے جوائن کرتے ہیں اور اوورآل کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی، اس کے کشمیر کاز کی ہر پالیسی پہ غور و خوض کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ ان سیٹوں کا خاتمہ لیڈنگ ڈیمانڈ ہے۔ بعض لوگ اس کو فیس آف اٹ دیکھ رہے ہیں کہ یار 12 سیٹیں ختم کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے بڑے ہنگامے ہم نے کھڑے کرائے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ڈیمانڈ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ یہ تجزیہ کر لیں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا پورے کشمیری ہے؟ نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کشمیریوں کی سپورٹ ہوتی تو یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کر 2023 کے بعد 2 دفعہ الیکشن کی اپرچونٹی ملی ہے ان کو، ابھی پھر اپرچونٹی ملی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی بنا کے ہیں 2/3 میجارٹی لیں اور جا کر جو کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا اس کے اندر سے یہ سیٹیں امینڈ ختم کرا دیں، کیونکہ یہ کنسٹیٹیوشنل پروویژن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل یا پبلک سپورٹ نہیں ہے میجارٹی کی جو الیکشن میں ان کو حاصل ہو جائے اور وہ اسمبلی میں جا کر میجارٹی اسمبلی میں بیٹھ کر ان سیٹوں کو ختم کر سکے۔ اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جتھا بنا کر فورس کریں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو، اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، 2 سروں سے۔ ایک فورس اس طرح کریں کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے یہ سیٹیں ختم کر دیں۔ دوسرا، پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو محبت کے، قربت کے، سالیڈرٹی کے رشتے ہیں، ان رشتوں کو میں دراڑ ڈالی جائے، کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ آخری ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا اگلا ایجنڈا جو عمر نذیر کل پرسوں اس میں رابلہ کورٹ میں تقریر کر رہا تھا، ان کا جو لیڈر ہے، ون آف دی لیڈر، اس نے کلیئر کہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا یہ آخری پوائنٹ نہیں ہے، ہم اس سے آگے جائیں گے، ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا، ہمارا اپنا جھنڈا ہوگا، اپنا ترانہ ہوگا اور اپنا ملک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان سے اس حیثیت میں نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو 1949 کا ہمارا اور آزاد کشمیر کا ایک ایگریمنٹ ہے، وہ اس کو پکا پکا ریووک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی چیزیں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں تو بہت فائدے ہیں، پاکستان کی بہت سی رسپانسبلٹی، ابلیگیشن ہیں جو کہ پاکستان کے لیے لائبلٹیز ہیں، اور پاکستان اگر ان سے اپنے آپ کو آزاد کرا دے، پاکستان کے عوام کو بہت فائدے ہوں گے، اکنامکلی فائدے ہوں گے، سوشلی فائدے ہوں گے، پولیٹیکلی فائدے ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام نے اپنے فائدے نہیں دیکھے، وہ پچھلے 70-80 سال سے کشمیر کاز کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کشمیر سے، کشمیریوں سے، کشمیر پہ قربانی دینے والوں کی کو قدر سے نگاہ دیکھتی ہے اور اسے محبت کرتی ہے۔ میرا آج کا جو بیسک پرپز ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، آپ 14 پوائنٹ
جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دیں. میں دیکھتا ہوں کہ 12 سیٹیں ایلیمنیٹ کرنے کا ایکچولی لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہونا ہے. پہلے تو یہ سمجھے 12 سیٹیں ہیں کس کی. یہ 12 سیٹیں ان مہاجرین کی ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے، مقبوضہ وادی اور جموں سے، وہ اور ان کی فیملیاں 1947 کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئی ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر. اور آزاد کشمیر میں ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ نہیں مل رہی تھی، تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بازو وا کیے اور انہوں نے ان کو زمینیں دیں، ان کو سیٹل کیا پاکستانی حدود میں، بزنس کے لیے اپرچونٹی دیں، جاب دیں، ہر چیز دیا. کیونکہ کشمیر کے مجاہدین، کشمیری جو ہے ہماری جان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کا کاز ہمارا ایمان ہے. اس وجہ سے ہر پاکستانی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ تھا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو کشمیری ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ ایم کیا ہے، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ایک ہے، تو آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہو اس کے اندر مقبوضہ وادی کی سیٹیں ہونے چاہیے. ان کے لیے بھی جو آ چکے ہیں، ان کے لیے بھی جو آنے ہیں، ان کے لیے بھی جو وہاں رہ رہے ہیں، وہ فیل کریں کہ مقبوضہ وادی جو ان کی ہے وہ جموں اور کیا نام ہے اس کا، جموں اور وادی ہے، ان کی ریپرزنٹیٹو جو ہیں وہ آزاد کشمیر نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں ان کو، یعنی کہ وہ ان کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ وہ میسج ہے، تاکہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ اگر وہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، ان کو یہاں سے وادی سے چھوڑنا نکلنا پڑ گیا، تو ان کے پاس ایک اور گھر ہے جہاں یہاں مقبوضہ وادی انڈین ہیلڈ کشمیر سے زیادہ عزت اور وقار اور رسپیکٹ اور فیسلٹیز اور اپرچونٹی ان کا انتظار کر رہی ہے. یہ وہ فیلنگ تھی جس کا بیسیکلی پرپس تھا رکھنے کا. ون. دوسرا، کیونکہ جو یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے کشمیر میں پلیبسائٹ کرنے کی، وہ پلیبسائٹ دونوں کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ وادی ہے، جموں ہے، اور آزاد کشمیر کا ایریا ہے. ان سب کے اندر رہنے والے جو کشمیری ہیں یا اس سب کے گورنمنٹ میں جو ووٹر کشمیری ہیں، انہوں نے ہی کل پلیبسائٹ میں ووٹ دینا ہے اور ڈیسیجن دینا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. جو انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہیں وہاں تو لوگ جو ہیں وہ بچپن سے جوان، جوان سے بڑھاپے، بڑھاپے سے قبر تک چلے گئے ہیں اور یہی نعرے لگاتے رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. کیونکہ وہ اسی ایک ووٹ کے، اسی جو آپشن ہے اس کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں اس وہ پلیبسائٹ سے پہلے سے ہی. اب اگر ووٹر کم ہو جاتے ہیں تو پلیبسائٹ میں ووٹ کم ہوں گے. اب جتنی مقبوضہ وادی ہے، جو یہاں کی بات آزاد کشمیر ہے یا مہاجرین ہے، ان سارے ووٹر میں ڈیفینیٹلی دو آپشنز ہوں گی. کچھ لوگ ہوں گے جو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیں گے، کچھ ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے. تو آن دی فیس آف اٹ جو دنیا سب کے تبصرے ہیں، آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انڈین ہیلڈ کشمیر ہے یا وہ پاکستان کا کشمیر ہے، ان سب میں میجارٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے. اور یہی خوف انڈیا کو کھائے جا رہا ہے، جو وہ ہر قسم کا بہانہ کر رہا ہے پچھلے 75-80 سال سے کہ کہیں پلیبسائٹ نہ ہونے پائے. اس نے اس کا انٹرنیشنل جو سٹیٹس تھا وہ شملہ ایکارڈ کے بعد اس کو بائیلیٹرل کر دیا. بائیلیٹرل کے بعد 2019 میں اس نے آرٹیکل 370 ریووک کر کے جو اسپیشل سٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، مقبوضہ وادی کا، وہ بھی ختم کر دیا، تاکہ اس کے بعد جو عام ہندو ہیں، ہندوستانی ہیں، وہ بھی مقبوضہ وادی میں آ کر زمین خرید سکتے ہیں، ووٹ درج کرا سکتے ہیں، شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں، پراپرٹی خرید سکتے ہیں، ڈومیسائل بنا سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں جو ووٹنگ پیٹرن تھا، ڈیموگرافک پیٹرن، وہ چینج کرنے کی کوشش ہے. کیونکہ پہلے وہ اپریشن اور سپریشن سے وہاں کے لوکل کشمیریوں کو مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں یا. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کشمیریوں کو باہر نکالنے کی کوشش جاری ہے ان کے اپریشن اور سپریشن سے، ساتھ ہی وہ نان کشمیریوں کو بات کر رہے ہیں، تاکہ کل کو ووٹ ہوتا ہے تو انڈیا کے حق میں ووٹ جو ہے پیٹرن وہ بڑھ جائے. وہاں تو انڈیا کے پاس اختیار بنا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے. اب ان کے لیے خوف کیا کھایا جا رہا ہے، وہ ہے پاکستان کا آزاد کشمیر اور یہاں کے مہاجرین.
پاکستانی آزاد کشمیر میں اس وقت جو آبادی ہے وہ تقریباً 45 لاکھ ہے اور 33 لاکھ کے قریب اس کے ووٹر ہیں. اور جو مہاجرین مقبوضہ آبادی کے جو پاکستانی علاقوں میں رہ رہے ہیں جن کی 12 سیٹیں ہیں، 6 وادی کے نام پہ ہیں اور 6 جموں کے نام پہ ہیں، یہ جو مہاجرین ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب ابھی ہے اس وقت. اور ان 20 لاکھ میں سے تقریباً کوئی 5-6 لاکھ کے قریب ان کے ووٹ ہیں. تو دوسرے لفظوں میں وہ 20 لاکھ کشمیری کاٹنا چاہتے ہیں. اگر آج ہم یا آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے ان 12 سیٹوں کو ریموو کر دیتی ہے، ختم کر ایلیمنیٹ کر دیتی ہے، تو یہ جو کشمیری پاکستان میں مہاجرین رہ رہے ہیں ان کا ووٹ کا حق ختم ہو جائے گا. وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو ووٹر لسٹ سے یہ آؤٹ ہو جائیں گے. 5 سال 10 سال بعد جب ووٹ ہوں، ریفرینڈم ہو، پلیبسائٹ ہو، تو اس وقت صرف آزاد کشمیر کے رہنے والے کشمیری جو ہیں وہی ووٹ دے پائیں گے، یہ نہیں دے پائیں گے. تو جو آرٹیکل 370 کو ریموو کر کے وہاں پر اس نے نان کشمیری آباد کیے ہیں، وہ یہاں سے کشمیریوں کو نکال کے وہ ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ راہ اور مودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں امیت شاہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کو ہمارے پاس، ہندوستان پاس لے کے آئے گی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. پچھلے سال بھی دی تھی اور اس سال بھی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آزاد کشمیر کا جو ووٹنگ سٹیٹس ہے وہ اتنا پرو پاکستان کم ہو جائے گا، پرو انڈین بڑھ جائے گا کہ آرام سے جنگ لڑے بغیر، وہ یہ کہتے ہیں نا بیانڈ ویژول رینج سے کل کرنا. تو مودی اور اس کی ٹیم نے بیانڈ ویژول رینج سے آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے، جو کاز آف کشمیر کاز ہے، اس کو انہوں نے کل کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ صرف اس کا مطالبہ نہیں کرے کہ 14 سیٹیں ختم کر دیں، وہ نفرت کے الاؤ بھڑکانے کی کوشش پہ بھی ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان 12 سیٹوں کو بھی ختم کرو اور ان کے نام کے ساتھ جو کشمیری ٹائٹل ہے، جس کشمیری ٹائٹل کی وجہ سے ان کو پاکستان میں مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخلے ملتے ہیں، جابز کے کوٹے میں جاب ملتی ہیں، اور دوسرے بہت سارے جو ہیں سٹائپنڈز ہیں وہ ملتے ہیں، وہ سارے ختم کر دیے جائیں کہ پاکستان کے اندر کشمیری نام پہ جو کچھ داخلہ ہے، جو کوٹا ہے، جو جابز ہیں، وہ ان مہاجرین کو نہیں ملیں گی کیونکہ یہ کشمیری رہے نہیں ہیں، وہ صرف آزاد کشمیر کے اندر رہنے والوں کے لیے. دوسرے لفظوں میں ان کو وہ سوشلی بھی بالکل کارنر کرنا چاہ رہے ہیں، اکنامکلی بھی کارنر کرنا چاہ رہے ہیں. صرف ان کو نہیں کر رہے. اب جب آپ یہ سیٹیں ختم کر دیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کریں گے مہاجرین جو مقبوضہ آبادی کے ہیں، تو اس کا مقبوضہ آبادی میں پیغام کیا جائے گا کہ تم وہاں سے جو ہجرت کر کے کشمیر کی فریڈم فائٹ کر کے قربانیاں دے کر بھائی بہن بیٹے مروا کر اگر آؤ گے کشمیر، آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں، یہاں پر آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں، ہم آپ کو کوئی قدر نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایلین ٹریٹ کریں گے. تو کیا وہ موٹیویٹ ہوں گے؟ آپ نے تو ان کا موٹیویشن کا لیول 0 پہ ڈال دینا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو. یہاں سے نہیں. عمر نذیر، جب میں نے پہلے بات کی ہے کہ ان کا جو لیڈر عمر نذیر ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اس 12 سیٹوں پہ رک جانا ہے، بلکہ ہمارا اپنا جو شناختی کارڈ اپنا ہوگا، ہمارا اپنا پاسپورٹ ہوگا، اپنا جھنڈا ہوگا، اپنا سلوگن ہوگا، اپنا ملک ہوگا. اب یہ وہ ایجنڈا ہے، تو یہ ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کشمیری جو پچھلے 80 سال سے پاکستان کے ریسورسز سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان خیرات میں دے رہا ہے، پاکستان اپنا بھائی سمجھ کے دے رہا ہے. اس کا اگر اپنے ریسورسز جو ہیں وہ 70-80 ارب ہوتے ہیں بجٹ کے، تو 250-300 ارب تو پاکستان دیتا ہے اسپیشل گرانٹ کی شکل میں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ ان سے نہیں لے رہی، پاکستان گورنمنٹ دے رہی ہے جو ان کے بارڈر کو دفاع کر رہے ہیں. تو یہ ساری فیسلٹی اگر ہم دے رہے ہیں تو ہم اس محبت سے دے رہے ہیں، اس قدر سے دے رہے ہیں جو ہم کشمیر کاز کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ لوگ، کیا یہ ممکن ہے جن انسانوں کے اوپر آپ نے اتنی محبت کی ہو، 70-80 سال سے قربانیاں دی ہوں پاکستان نے، یکدم وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی گھٹیا سوچ کا اظہار کریں گے؟
بھائی اس طرح جانوروں کو، کتوں کو، بلوں کو بھی پالے تو وہ بھی آپ کے وفادار بن جاتے ہیں. یہ کہاں سے چند لوگ نکل آئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وفاق کو بجائے غداری کے زمرے میں لے جانا چاہتے ہیں کشمیر کے قوم کو؟ میں یہاں بتاتا چلوں، یہ بہت تھوڑے ہیں، یہ قلیل مقدار ہے. کشمیر کی وادیوں میں، پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جو بندے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں. اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہوتی تو آپ کا خیال ہے یہ پولیٹیکل پارٹی بن کے اسمبلی میں نہ جاتے؟ وہاں اسمبلی سے بیٹھ کر کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے اس میں 2/3 میجارٹی سے ان ساری شکوں کو ختم کرا دیتے، جس پہ وہ 12 سیٹیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملنی، اس لیے وہ جتھا بنا کر یہ بلیک میل کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو پریشر ڈال رہے ہیں، پاکستان کو انائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب غصے میں آ کر، فرسٹریٹ ہو کر ان کو کہیں ہاں جی چلو جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہاری باتیں مانتے ہیں. نہیں بھائی، ہم آپ کی باتیں مان کر وہ 70-80 سال سے کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو بیٹرے کرنا ہے. وہ مقبول بٹ کی جو شہادت ہے، جو ایک مقبوضہ وادی کا مہاجر تھا پشاور سے، اور وہ تہاڑ جیل میں جا کر قربانی جنگ لڑتے لڑتے جا کے شہید ہوا، اور اس کے کافی ساتھی، یہ ان کے ساتھ غداری ہوگی. اور پاکستانی عوام ان چند شر پسند عناصر، چند غدار بکے ہوئے راہ اور مودی کے ایجنڈے پہ چلنے والوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے.